جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حسن پرویز ہے. میں میڈیکل آنکالوجسٹ ہوں اور ہیماٹولوجسٹ ہوں. میں نے MBBS کی ڈگری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے کی. پھر میں نے ہاؤس جاب کی میو ہاسپٹل میں میڈیسن اور سرجری میں. اس کے بعد میں نے امریکہ جا کے USMLE کا ایگزام کر کے ریزیڈنسی کی انٹرنل میڈیسن میں. اور اس کے بعد میں نے فیلوشپ کی ہیماٹولوجی اور میڈیکل آنکالوجی میں. ہیماٹولوجی خون کی بیماریاں ہیں، میڈیکل آنکالوجی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے. اور اس فیلوشپ کرنے کے بعد پھر میں نے شکاگو میں ایڈورڈ ہاسپٹل اور لویولا میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج میں فیکلٹی پوزیشن لی اور وہاں پہ پریکٹس کی. اس کے بعد میں پاکستان آیا اور یہاں پہ میں نے نیشنل ہاسپٹل لاہور میں پریکٹس شروع کی. اس کے علاوہ پہلے میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، لیکن اب کرنٹلی صرف نیشنل ہاسپٹل لاہور ڈیفینس کے اندر ہی میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں. کینسر جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو سیلز ہیں خلیے جسم کے وہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آزاد ہو جاتے ہیں، آٹونومس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں جسم میں، مختلف اعضاء کو خراب کرتے ہیں، مریض کو کمزور کر دیتے ہیں اور جسم کو لاغر کر دیتے ہیں. پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو کامن کینسرز ہیں ان میں لنگ کینسر ہے پھیپھڑوں کا، اس کے علاوہ کولن کینسر ہے بڑی آنت کا، معدے کا کینسر ہے گیسٹرک کینسر، لمفوماز ہیں جو غدودوں کے کینسر ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ خون کا کینسر لوکیمیا بہت کامن ہے، مثانے کا کینسر بلیڈر کینسر وہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے. کہ کینسر کیوں ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، ایٹیولوجی یا کازز. اس میں بہت سے جو کینسرز ہیں ان کی وجہ ہمیں پتہ نہیں چلتی. جس میں یہ ریسرچ کی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی DNA کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے انسان کے جسم کے سیلز میں. اس میوٹیشن کی وجہ سے وہ سیل جو ہے خود بخود ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے جینیٹک میوٹیشنز بھی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہیں، اور کچھ ایکوائرڈ ہیں جو انوائرمنٹل فیکٹر سے، ماحول کے اثر سے ہو جاتی ہیں. نمبر 2 ہے کہ بھئی کوئی ایسی انفیکشن ہے جو کینسر کرتی ہے، اس میں ہیپاٹائٹس C ہے، ہیپاٹائٹس B ہے. جن کو یہ انفیکشن ہو وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے جگر کا کینسر کر دیتی ہے. کچھ ایسی خوراک ہے جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، بالکل جیسے جو خواتین کے اندر بریسٹ کینسر اور اووریز کا کینسر جو ہے وہ ہارمون سے ریلیٹڈ ہے. جب خواتین کے جو ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہیں اگر وہ زیادہ مقدار میں جائیں تو وہ جسم میں جا کے ہمارے نارمل سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں. اس کی سورس ہو سکتی ہے جو ہم دودھ پی رہے ہیں، اگر اس میں بھینسوں کو ٹیکا لگایا ہوا ہے ایسٹروجن کا تاکہ دودھ زیادہ بنے، اس کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے. یا پھر جو ہم پولٹری کھاتے ہیں، چکن کا گوشت، اگر اس کے اندر ایسٹروجن کی فیڈ دی گئی ہے تو وہ بھی جو ہے آرٹیفیشل سٹیمولیٹ کرے گی ہمارے سسٹم میں ریسیپٹرز کو. اس کے علاوہ معدے کے کینسر کے لیے نائٹروسویوریاز یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خوراک کی، یا اسموکڈ کچا گوشت، وہ بھی افیکٹ کرتا ہے معدے کی لائننگ کو اور گیسٹرک کینسرز کر سکتا ہے. اسی طرح اسموکنگ ہے جو کہ سگریٹ پینا یا تمباکو کا استعمال، اسموکنگ سے لنگ کینسر، منہ کا کینسر، اور نیچے جا کے معدے کی نالی کا کینسر، اسوفیگس کا، پیٹ کا، پھر نیچے مثانے کا کینسر، اور سب سے بڑا پھیپھڑوں کا کینسر. یہ اسموکنگ سے لنکڈ اپ ہے. اگلی چیز آ جاتی ہے پان کا استعمال یا تمباکو کا، گٹکے کا استعمال. اس سے ہیڈ اینڈ نیک کا ایریا، منہ کے مختلف جو آرگنز ہیں، تھوک بنانے والے گلینڈز ہیں، سلائیوری گلینڈز، ان کا، گلے کا، آواز کا جو ساؤنڈ باکس ہے جو آواز بنتی ہے لیرنگس، اس کا کینسر یہ تمباکو اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے جو گٹکا، ان چیزوں کے ساتھ. اگلا مرحلہ ہے علامات کیا ہیں کینسر کی، سمٹمز. یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان ان سے گزرے تو محسوس کر رہا ہو کہ بھی کوئی نہ کوئی جسم میں پرابلم ہے. اگر بخار آنا شروع ہو، گردن میں گلٹیاں فیل ہوں بغل میں، اور ساتھ کمزوری ہے، ٹھنڈے پسینے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے لمفوما سے ریلیٹڈ ہو. کچھ ایسے ہی سمٹمز TB کی انفیکشن کے ساتھ بھی ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. نمبر 2 ہے جیسے لنگ کینسر ہے، پھیپھڑوں کا، اس میں کھانسی کا آنا اور بلغم کے اندر خون کا آنا، یہ اس سے ہوتا ہے.
तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर, जैसे फीमेल्स को स्पेशली अपने रेगुलर चेकअप में जिस्म के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो छाती के अंदर, और वो गिल्टी बढ़ रही हो, सख्त हो, या उससे जल्द के ऊपर कोई अल्सर या ज़ख़म बन रहा हो, तो ये अलामात हैं ब्रेस्ट कैंसर की। इससे आगे आप आ जाएं मैदे का कैंसर, उसमें खाना जब हम खाएं वो फंसना शुरू हो जाता है, यहाँ से निकलने में मुश्किल हो, तो मरीज़ को समझ होनी चाहिए कि ये मैदे की प्रॉब्लम है। नीचे आ जाएं आप बड़ी आंत का कैंसर, उसमें जो है कब्ज़ होनी शुरू हो जाए या पखाने के साथ खून का आना, ये दो अलामात सीरियस हैं जिससे कि मरीज़ को फ़िक्र होनी चाहिए कि बड़ी आंत के अंदर हाजमे का प्रॉब्लम है। इससे आगे ब्लैडर का कैंसर जो है मसाने का, उसमें पेशाब के अंदर खून के कतरे आना, ये कॉमन सिम्टम है। सर दर्द बहुत ज़्यादा होना, उल्टियाँ आना, आँखों के अंदर कोई विजुअल प्रॉब्लम्स या आँखों के आगे ब्लैकआउट्स आना, या जिस्म के किसी हिस्से का एकदम कमज़ोर होते जाना, ये दिमाग के कैंसर के अलामात हैं। अगला स्टेप है डायग्नोसिस, यानी कैंसर की तशख़ीस। अगर मरीज़ को ये अलामात जो पहले बताई गई हैं महसूस हों, तो उसको अपने डॉक्टर से रुजू करना है। जो डॉक्टर्स पेरिफेरी में हैं, इंटरनल मेडिसिन के जनरल फिजिशियन हैं, वो मरीज़ को चेक करके कहीं गिल्टी महसूस करते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायोप्सी करना। बायोप्सी करने से पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से सेल्स हैं खुलिए। कैंसर का इलाज तब मुमकिन है जब हम समझ सकें कि कैंसर की अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके सेल किस किस्म के हैं। जब हमें पता चलेगा कि कैंसर सेल किस ऑर्गन से, किस अज़ा से शुरू हुआ है, तो हमें ज़्यादा बेहतर हम उसका बेहतर इलाज कर सकते हैं कि इसने आगे क्या करना है, हमें उसका बिहेवियर का पता चल जाएगा, और उसके बाद जो दवाइयाँ देनी है, इलाज करना है, उसके रिस्पॉन्स का भी आइडिया हो जाएगा। इसलिए जो गिल्टी है उसकी बायोप्सी कराना, और प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बताए कौन से सेल्स हैं कैंसर के और उसके क्या उनके फीचर्स हैं, उससे इलाज में बहुत बेहतरी या बेहतर डायरेक्शन में इलाज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। और इसके ऊपर अब बहुत सारे नए टेस्ट आ चुके हैं जो कि कैंसर सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ रंगों की डाइज डाल के देखते हैं कि ये कैंसर सेल्स के असल में इसकी ग्रोथ के कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। उसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कैंसर के इलाज की बैकबोन हैं जिसके ऊपर सारा का सारा ट्रीटमेंट बेस होता है।